چند روز ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے مجھے نماز میں لذت نہیں آتی، یا نماز پڑھتا ہوں تو وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات ذہن میں گھومتے ہیں۔ اس کا بھی ایک خوبصورت حل اسلام نے پیش کیا، بڑا ہی خوبصورت حل ہے۔ فرمایا کیا انداز ہے اگر بندہ عبادت کو پانا چاہتا ہے۔ کسی کے سامنے یہ بات ذکر کی جائے نا، صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، ان کے وجود پہ زخم بھی ہوتے تو زخموں کے اندر پھنسے ہوئے تیر بھی ہوتے تو وہ نکال لیے جاتے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیفیت کیسے ہے۔ یہ کیفیت پانے تک ایک وقت لگتا ہے، ایک مقام لگتا ہے۔ تین طرق ہیں، تین خاص نوعیتیں ہیں جن نوعیتوں سے گزر کر بندے کو یہ مقام ملتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ ریا۔ ریا دکھاوا۔ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو یار بیلی دوست سجن وہ کہتے ہیں واہ بھائی بندہ نمازی ہو گیا، ایک دو دن چار دن وہ خود شرمندہ شرمندہ سر جھکائے نماز پڑھنے آتا ہے۔ ایک وقت گزرتا ہے پھر وہ کیفیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کیفیت ریا والی کیفیت ختم ہونا شروع۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو مستقل نمازی ہے، پھر انہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا ہوتا۔ ایک ہے مقام ریا کا، اس میں ایک بڑا طویل عرصہ لگتا ہے اور کثرت سے ہمارے جوان ریا سے بھاگتا ہے، اس سے آگے والا مقام ہی کوئی نہیں پاتے۔ اس ریا کے بعد دوسرا درجہ ہے ریاضت کا۔ ریاضت کا درجہ کیا ہے؟ ریاضی، جو لفظ ریاضی ریاضت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کسی کام کو بار بار کرنا، بار بار کرنا۔ جب بندہ کسی چیز کی پریکٹس بار بار کرتا ہے اس چیز کی بندے کو عادت ہو جاتی ہے، انسان کے اعضاء و جوارح اسی چیز میں ڈھل جاتے ہیں اور پھر اس بندے کو قرار نہیں آتا، سکون کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اس کا من چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکوں، نماز نہ پڑھے تو اسے نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا۔ یہ درجہ ہے ریاضت کا۔ یہ ایسے دو درجے ہیں جن دو درجوں میں قدم قدم پہ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، قدم قدم پہ ورگلاتا ہے۔ کبھی نماز میں آئے گا اور نماز میں آنے کے بعد میں جا کے کہے گا کون سی نماز ہے، تجھے تو وسوسے آ رہے تھے، ایسی نماز کا کیا فائدہ، تو کھڑا اللہ کی بارگاہ میں تھا، کر حساب دکانداری کر رہا تھا۔ یہ کیفیت کیسی ہے؟ وہ کہے گا چھوڑو پھر ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ایسی نماز کو ترک ہی کر دو۔ یہاں سے شیطان اپنا وار چلا کے اسے دین سے دور کر دے گا۔ نہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز کے دوران یوں خیال آتے ہیں جیسے میں جنگ کے لیے صفوں کو درست کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق ہے جن کے متعلق حضور فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزرے اس راستے میں شیطان نہیں آتا، وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسے خیال آتے ہیں، حضور نے فرمایا عمر یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا تجھے ایسے وسوسے بھی ہیں لیکن تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ اے جوان اس بات کو پلے باندھ لے، جتنے وسوسے آئیں تو اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دے، پھر اللہ اس کے بعد والا مقام تجھے دے گا، پھر عبادت دے گا۔ اگلا درجہ ہے عبادت کا، پہلے ریا، پھر ریاضت، پھر عبادت۔ ہم ایک دن نماز پڑھے تو ہم کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، بھائی عبادت نصیب ہی ابھی نہیں۔ جب عبادت کا مقام آتا ہے تو پھر یہ مقام ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پھر یہ مقام نصیب ہوتا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے بغیر پردوں کے، وہ رب کا دیدار کر رہا ہے۔ وہ مقام بندے کو جا کے بعد میں نصیب ہوتا ہے، جس سے وہ مقام نصیب ہوتا ہے وہی لوگ حقیقت میں خشوع و خضوع والی نماز پڑھتے ہیں۔ جیسی بھی پڑھو، جس انداز میں بھی پڑھو، ہمارا کام ہے اس مالک کی بارگاہ میں حاضری لگوانا۔ آؤ جھکو اور آ کے اس مالک کے سامنے عرض کرو مولا میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے نہیں پتا طریقہ سلیقہ کیا ہے، میں نہیں جانتا نماز کیسی ہے، بس تیری پاک بارگاہ میں آ کے میں نے سر جھکا لیا ہے، مولا تجھ سے قبول کر لے۔ بھائی میرا کام ہے آنا، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ وہ انداز قبولیت اور نہ قبول کرنے کے معاملے اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا کس کی قبول کس کی نہیں قبول۔ ہمارا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکنا۔